السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ بہت ہی قریب ہے یہ بات کہ اللہ تعالی تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر یہ ہوگا کہ تم اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ سامعین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے الفاظ اور اس کے مندرجات پر گہری نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اس قدر تاکیدی حکم ہے کہ اس سے صرف نظر کرنا یا سرسری طور پر پڑھ سن کر خاموش ہو جانا انفرادی اور اجتماعی طور پر بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا آغاز ایک قسم سے ہے۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ قسم آنے والے مضمون کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور سامعہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسے پوری توجہ سے سنا جائے، اچھی طرح سمجھا جائے اور بلا کم و کاست اس پر عمل کیا جائے۔ تاکید کے لیے لام اور آخر میں نون مشدد یا نون ثقیلہ ہے، جس کا سادہ الفاظ میں یوں ترجمہ بنتا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں ہر حال میں امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر بجا لانا ہوگا، ورنہ رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب کا قریب ہونا اور دعاؤں کا قبول نہ ہونا اس کا لازمی نتیجہ ہوگا۔ تمہاری کوئی بھی تدبیر اللہ تعالی کے عذاب کو ٹال نہیں سکے گی اور اس عمل کے بغیر تمہارا رونا دھونا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہم جہاں کہیں بھی ہو، زندگی کے کسی بھی شعبہ سے منسلک ہو، امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کی دینی اصطلاح سے بخوبی واقف ہیں، جس کا مطلب ہے بھلائی اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ان دونوں کے مجموعوں کو دعوت الی اللہ کا نام دیا جاتا ہے۔ علماء لغت لکھتے ہیں کہ معروف نفس انسانی کی جانی پہچانی چیز ہے، یعنی خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے اپنا ہی کام سمجھتا ہے، اسے دیکھ کر الجھن نہیں ہوتی، جبکہ منکر کہتے ہیں اس چیز کو جو اوپری اوپری ہوا اور جس سے کوئی جان پہچان نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی روح سے ایمان والوں پر اس زمن میں جو فریضہ عائد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم کرے اور منکر سے رکے۔ قرآن حکیم کی سورۃ آل عمران آیات نمبر 110 میں بھلائی کے حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے امت مسلمہ کے ٹائٹل اور خطاب کا درجہ دیا گیا ہے اور اسی بنا پر اسے خیر امت کا لقب سے نوازا گیا ہے۔ اسی سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 101 میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائی یعنی بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ نیز تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے یہی فریضہ ادا کرتے رہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کو بیان فرماتے ہوئے سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 157 میں ارشاد ہوا،
پھر دیکھیں کہ سورۃ توبہ کی آیات نمبر 71 میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اس مضمون کو سورۃ توبہ ہی کی آیات نمبر 112 میں الامر بالمعروف والنہون عن المنکر کے شکوہ الفاظ میں بیان فرمایا گیا۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر حال اور ہر حیثیت میں اپنی تکمیل اور تنفیذ کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورۃ الحج کی آیات نمبر 41 تو ہمیں یہاں تک آگاہی بخشتی ہے کہ صاحبان اقتدار بھی اس فریضہ سے بھری الزمہ نہیں ہیں۔ انہیں بھی یاد دلایا گیا ہے کہ یعنی جن لوگوں کو ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں ان کی اہم ڈیوٹی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرائے، زکوٰۃ دینے اور دلانے کا اہتمام کرے، معروف کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ انہی ارشادات کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فریضہ کی ادائیگی کی بھرپور تلقین فرمائی ہے۔ ان دنیاوی اور اخروی فوائد و منافع کا ذکر فرمایا ہے جو اہل ایمان کو اس کی ادائیگی کی صورت میں یقینی طور پر حاصل ہوں گے، اور ان نقصانات و مصائب کی بھی وضاحت فرمائی ہے جو اس سے جی چرانے کی صورت میں ان کا مقدر بنے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس طرح نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دین میں نقص کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب ان میں سے کوئی شخص کسی کو کوئی غلط اور نامناسب کام کرتا ہوا پاتا تو اسے کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ کام جو تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، مگر دوسرے دن جب اسے اسی کام میں مہمک پاتا تو اسے منع کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کھانے پینے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہ سمجھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور اسی وجہ سے حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانوں سے ان پر لعنت ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے تمہیں بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ہوگا، تمہیں ظالم کا ہاتھ روک کر اسے حق کی طرف لانا ہوگا اور اسے حق کا پابند کرنا ہوگا۔ گرامی قدر سامعین، کون مسلمان ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ سنا ہو، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے نقل کیا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی اس سے نہیں ہو سکتا تو دل سے برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور آج کی زیر مطالعہ حدیث میں تو آپ نے سنا کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر تم نے اس فریضہ کی ادائیگی میں سستی اور غفلت سے کام لیا تو سمجھو کہ اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت میں آ چکے ہو، اب تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ واضح بات ہے کہ گرد و پیش اور ماحول سازگار نہ ہو، جہاں نیکی اور معروف کا پرچار نہ ہو، برائی کھلے عام ہو اور ہر آدمی آنکھیں بند اور کان لپٹے نکل جائے تو سوچے کہ ایسے میں کیسی دعا اور کسی قبولیت۔ ذرا ہمیں آج اپنے آپ سے پوچھنا اور اپنے ہی گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اس مبارک ارشاد اور عظیم تنبیہ کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لگتا ہے کسی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فریضے اور ڈیوٹی سے غافل ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی توبہ اور اپنے فریضہ پر واپسی ہی اس کا علاج ہے،
امت مرحومہ کا ایک مقدر طبقہ آج سے صدیوں پہلے اہم فریضہ کے ضائع ہو جانے پر افسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام شرف الدین النووی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حامد الغزالی رحمت اللہ علیہ جیسے عالی مقام لوگ فرما رہے ہیں کہ امن بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا اہم ترین رکن ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس لیے مبعوث ہوئے، اگر اس کے بساط لپیٹ دی گئی تو نبوت کا کام معطل ہو کر رہ جائے گا، دیانتداری اور ایمانداری مزمحل ہو جائے گی، گمراہی کا دورہ ہوگا، جہالت عام ہو جائے گی، دغا فساد اور خون ریزی ڈیرے جما لے گی، شہروں کے شہر اجڑ جائیں گے اور بدگان خدا ہلاکت کی کھائیوں میں گر جائے گے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ افسوس کہ جس کا ہمیں خوف تھا وہ واقع ہو چکا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرات، آئیے آج کی حدیث پاک کی روشنی میں اپنی زندگی کا نقشہ بدلیں، معروف کو پھیلائیں اور منکر سے اپنے آپ کو، اہل و عیال اور دوست احباب کو دور رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔